میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل، آج کا ہمارا یہ سنتوں بھرا اجتماع تلونڈی بھنڈراں پنجاب پاکستان میں جاری ہے۔ آئیے بیان کی ابتدا سے کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکا تو بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سنن دارمی جلد 1 صفحہ 287 پر ہے۔ سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمکہ فخرجنا معه فی بعض نواحیها فمررنا بین الجبال والشجر فلم نمر بشجر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر تیلی کہتے ہیں ہم نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ مکہ شریف سے باہر گئے۔ پہاڑوں اور درختوں کے درمیان سے ہمارا گزر ہوا۔ جس طرف سے بھی ہم نکلتے ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، السلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب، جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت نہ ہو اور اس کی عظمت کا نقش دل میں نہ بیٹھے، اس کے حضور ادب کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تعظیم نبی، اس کا حکم ہمیں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ تو جب تک کسی کی محبت دل میں پیدا نہ ہو تب تک ادب کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے جب محبت کا ذکر فرمایا تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک معیار رکھا۔ الگ الگ معیار نہ رکھنا اور بالکل اپنی محبت کے ساتھ اپنے محبوب کی محبت کا ذکر کرنا، یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو جائے۔ آئیے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 24 سننے کی سعادت حاصل کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم غور بھی کرتے چلے جائیں کہ کس طرح قرآن نے ایک ایک رشتہ دار اور ایک ایک محبوب چیز کا ذکر کیا، اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان ساری چیزوں کی محبتیں بعد میں
اللہ, اللہ کے رسول, اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت, ان سب محبتوں سے کہیں بڑھ کر ہونی چاہیے. آئیے ارشاد باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان, یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اس آیت کریمہ پر غور کیجئے. یہ آیت کریمہ بڑے واضح الفاظ میں فرماتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی دلیل ہے, اور اللہ ورسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات, مکانات, محلات, تجارت, ان کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہیں ہونا چاہیے. پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9, یہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ترجمہ کنز الایمان. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آیت کریمہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اس میں جو احکام بیان کیے گئے نا, آپ ان بیان کیے جانے والے احکام کی ترتیب پر غور کیجئے. کس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی جل جلالہ نے یہ حکم ارشاد فرمائے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ, اس میں ایمان کا ذکر کیا گیا. تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کے بعد دوسری چیز ذکر فرمائی وتعزروہ وتوقروہ, اس رسول کی تعظیم و توقیر کرو. سب سے پہلے ایمان, ایمان کے بعد اگلا درجہ جو ذکر کیا گیا وہ ہے تعظیم نبی, اور تعظیم نبی کے بعد اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اللہ کی پاکی بیان کرنا اس سے مراد ہے عبادت. کتنی پیاری ترتیب رکھی گئی. اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, سب سے پہلے ایمان, اور ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ کس چیز کا ہے؟ تعظیم نبی. اور تعظیم نبی کے بعد اگلا درجہ ذکر فرمایا گیا عبادت کا. سب سے پہلے ایمان, ایمان کے بعد تعظیم نبی, اور تعظیم نبی کے بعد ہے عبادات کا درجہ. بات بالکل واضح ہوئی کہ سب سے پہلے ایمان, قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے اور ساری عبادتوں سے مقدم چیز رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے. اور ادب نبوی, اس کے بعد درجہ آتا ہے عبادت کا. اگر ایک شخص عبادات پر کمر بستہ ہو جائے, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حج کرتا رہے, زکاتیں ادا کرتا رہے, تلاوت قرآن کرتا رہے, عبادت کر کر کے اس کا سارا جسم بالکل ایک پتلا بن جائے, ساری زندگی تلاوت قرآن کرتا رہے, ساری زندگی عبادات میں بسر کرتا رہے, لیکن اس کا دل تعظیم نبی سے خالی ہے, اس کا دل ادب مصطفیٰ سے خالی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, تو اس کا نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, حج کرنا, زکات دینا اور یہ سارے کے سارے نیک اعمال کرنا ذرہ برابر بھی قابل قبول ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہ عبادت بعد میں
عبادات سے پہلا درجہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ ہے سرکار کی تعظیم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام۔ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کتنے پیارے انداز میں یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ پوچھا گیا مومن کون ہوا کرتا ہے؟ اعلی حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن کون ہوا کرتا ہے؟ جو دل سے ادب نبی کرے، دل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرے، سرکار کے معجزات، سرکار کے کمالات، ان کو تنقید کی نظر سے دیکھنے والا نہ ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حد درجہ ادب و احترام کرنے والا۔ اور یہ ادب ظاہری ادب نہ ہو، چار بندے دیکھے نا تو یہ بھی کھڑا ہو کر کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سامنے کھڑا ہو کر سامنے والے کو دکھانے کے لیے کیوں؟ جو ادب والا ہوا کرتا ہے نا وہ جو کرتا ہے دل سے کرتا ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔ مرے دل سے تعظیم کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے، مردہ دل سے ادب و احترام بجا لانا یہ منکروں کا طریقہ ہے، اور ایمان والا دل و جان سے اپنے آقا پر قربان ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایمان کے بعد سب عبادات سے مقدم رسول اعظم نبی معظم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قرآن نے متعدد آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں، یہاں بھی انداز وہی طریقہ، سب سے پہلے ایمان کے بعد تعظیم نبی، اور تعظیم نبی کے بعد اگلا درجہ عبادات کا۔ اب ترتیب پہ غور کیجئے، قرآن نے جس انداز سے یہ بات ذکر فرمائی نا اس انداز پہ غور کیجئے۔ فرمایا وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں بھی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سب سے پہلے ایمان، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ اس میں تعظیم نبی، اور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ میں عبادات کا ذکر فرمایا۔ نتیجہ بالکل واضح اور بالکل سیدھی سی بات ہے کہ ایمان کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مقبول نہیں ہے۔ بندہ کلمہ نہ پڑھے، سرکار کی نبوت کا اقرار نہ کرے، کتاب اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دل سے تسلیم نہ کرتا ہو، ایمان نہ لائے، سرکار کا ادب کرے، تو ایسا آدمی بھی مردود۔ اور جو تعظیم نبی کے بغیر عبادات کی طرف بڑھے، اس کا یہ عبادات کرنا یہ بھی ذرہ برابر قابل قبول ہے ہی نہیں۔ امام العاشقین قاضی عیاض مالکی علیہ رحمت اللہ الکوی شفا شریف جلد 2 صفحہ 28 پر ذکر کرتے ہیں فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَعَلْزَمَ إِكْرَامَهُ وَتَعْزِيمَهُ۔ اللہ عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرمت و توقیر کو واجب قرار دیا، اور ان کی تعظیم و توقیر کو ہم سب پر لازم فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کو لازم قرار دیتی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ ان آیات قرآنیہ کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی پیاری حقیقت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے یہ ایمان ہے، اور ایمان کہتا ہے میری جان یہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کامل ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو محبت رسول کی دولت سے نوازے، یاد محبوب میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے تلونڈی بھنڈرا کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں
اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے نوکے زبان سے دعوی محبت اور چیز ہے، اور محبت کے تقاضے پورے کرنا یہ اور چیز ہے۔ مجھے سرکار سے بڑی محبت ہے، یہ کہنا آسان ہے۔ سرکار کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، یہ نعرہ لگانا بھی آسان ہے۔ زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن محبت کے تقاضے پورے کرنا یہ کچھ مشکل ہوا کرتا ہے۔ حقیقی عاشق، سچا محب اور دل سے محبت کرنے والا وہ ہے جو صرف نوکے زبان سے دعویٰ محبت نہ کرے، بلکہ عملی طور پر محبت کے تمام تر تقاضے پورے کرنے والا ہو۔ کسی نے کہا نا، محبت کا دعویٰ تو آسان ہے کرنا، مگر نجم مشکل ہے الفت میں مرنا۔ محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آئیے چند ایک محبت کے تقاضے سننے کی سعادت حاصل کریں، اور نیت بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں کہ ان تقاضوں میں اگر آج تک کوئی کمی رہی تو آج کے بعد انشاءاللہ یہ عشق رسول کے تمام تر تقاضے پورے کرتے چلے جائیں گے۔ نمبر 1، محبوب سے محبت کی علامتیں کیا ہوا کرتی ہیں؟ نمبر 1، محبوب کے محبوبوں سے محبت اور دشمنوں سے عداوت۔ نمبر 2، ہر وقت یاد محبوب میں گم رہنا اور اپنے محبوب کے نام کے ڈنکے بجاتے چلے جانا۔ نمبر 3، محبوب کا ذکر اپنی زبان پر رکھنا۔ نمبر 4، محبوب کی اداؤں پر عمل کرنا اور ان اداؤں کو عام کرتے چلے جانا۔ ایک بڑی پیاری سی بالکل سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے پیش نظر تقاضے کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور ہوا کرتا ہے، اور عملی طور پر ثبوت دینا یہ اور ہوا کرتا ہے۔ بعض بزرگوں کا یہ طریقہ ہم نے دیکھا، وہ بالکل سادہ سی کوئی حکایت ذکر کرتے، اور حکایت ذکر کرنے کے بعد وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق نکالتے۔ ایک بڑے پیاری سی مثال ذکر فرمائی گئی۔ ایک دفعہ یہ بھیڑ پروانوں کے پاس آیا۔ بھیڑ یہ جسے ہم اپنی پنجابی زبان میں تموڑی کہتے ہیں، یہ بھیڑ آئی اس پروانے کے پاس اور اگر کہتی ہے میں بھی شمع کا پروانہ ہوں۔ بھیڑ پروانے کو اگر کہہ رہی ہے میں بھی شمع کا پروانہ ہوں۔ پروانہ کہتا ہے اگر تو واقعی شمع کا پروانہ ہے نا تو جا اور جا کر دیکھ کیا کہ شمع جل رہی ہے کہ نہیں، جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ شمع جل رہی ہے کہ نہیں۔ یہ بھیڑ فوراً اڑتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر کہتا ہے ہاں شمع جل رہی ہے، شمع جل رہی ہے۔ پروانے نے جب یہ بات سنی نا تو کہتا ہے تو شمع کا پروانہ نہیں ہو سکتا، تو پروانہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی شمع کا پروانہ ہوتا نا تو پروانہ شمع کو جلتا چھوڑ کے واپس آ جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شمع کا پروانہ اور یہ بتانے کے لیے آیا کہ شمع جل رہی ہے۔ پروانہ ہوتا تو شمع کے قریب ہوتا اور قریب ہوتا، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دیتا، شمع سے جدائی برداشت نہ کرتا۔ تو پروانہ اور ہوا کرتا ہے، اور محبت کا دعویٰ زبان سے ادا کرنے والا اور صرف محبت کی بات کرنے والا یہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سب سے پہلا تقاضا، محبوب کے محبوبوں سے محبت اور دشمنوں سے عداوت۔ پیار کرنے والوں کا یہ انداز ہوا کرتا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں نا، جو جو اس کا پیارا نظر آتا ہے ان سے بھی محبت کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں نا، ہم سب کو سرکار سے پیار ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حد درجہ محبت ہے۔ سرکار سے محبت ہو، سرکار کے پیاروں سے عداوت ہو، سرکار سے محبت تو ہو، حضور کے قرابت داروں سے نفرت ہو، حضور سے محبت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی عقیدت دل میں موجود نہ ہو، اہل بیت کی محبت سے دل خالی ہو، تو ایسا آدمی نوکے زبان سے محبت کی بات کرنے والا ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا ہے، تقاضے پورے کرنے والا نہیں۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے بہت سادہ سا ہے اپنا معیار دوستی کو سر۔ ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ آج کل دوستی لگانے والوں نے بھی اپنا معیار رکھا ہوتا ہے نا، کوئی چمڑی دیکھتا ہے کوئی دمڑی دیکھتا ہے، رنگ اچھا نظر آیا دوستی ہو گئی،
چار پیسے والا نظر آیا دوستی ہو گئی، کھاتے پیتے کرانے سے تھا دوستی ہو گئی. یہ آج کل دوستی کے معیار ہوا کرتے ہیں. لیکن ہماری دوستی کا معیار کیا ہے؟ کسی نے کہا بہت سادہ سا ہے اپنا معیار دوستی کو سر، جو ان سے لا تعلق ہے ہمارا ہو نہیں سکتا. ہمارا کون ہے؟ جو سرکار کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو سرکار کا نہیں وہ ہمارا نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دل و جان سے قربان ہونے والے، صحابہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے؟ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا. آئیے حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کریں. کنز الامال جلد 12 صفحہ 218. سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول انہا عن اصحابی من شہد انی رسول اللہ ان یقول لهم سوءا وقد رضی اللہ عنہا وقال لهم فی کتابہ خیرا. رسول خدا سید الانبیاء مالک ارض و سما حبیب کبریا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو میری رسالت کی گواہی دینے والا ہے نا، جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، ان سب لوگوں سے جو میری رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان پہ گندے الفاظ نہ لانا، میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا. سنو، اللہ میرے صحابہ سے راضی ہے، اللہ میرے قرابت داروں سے راضی ہے. تو جب اللہ میرے صحابہ سے راضی ہے تو تم کیسے میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولو گے؟ سنو، جب بھی میرے صحابہ کا تذکرہ کرو نا، اور جب بھی میرے قرابت داروں کا تذکرہ کرو، تمہاری زبان پر اچھے الفاظ ہی ان کے بارے ہونے چاہیے. پھر سرکار فرماتے ہیں وَلَكِنِ احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ هَمِّي رَفَضَنِ النَّاسِ وَدَمُّونِي وَكَذَّبَنِ النَّاسِ وَصَدَّقُونِي وَقَاتَلَنِ النَّاسِ وَنَصَرُونِي. میرے آقا فرماتے ہیں یاد رکھو، میرے اصحاب پر کلام یہ مجھ پر کلام ہے. میرے اصحاب کے بارے میں میری عزت کی حفاظت کرنا. اور یہ بھی تمہیں بتاتا چلوں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو میرا مطلوب بھی ہے، میرا مقصود بھی ہے، میرے محبوب بھی ہیں. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے مانگا، یا اللہ یہ مجھے دے دے، میرے مالک یہ بھی مجھے دے دے، اس کے ذریعے میرے ایمان کی مدد فرما، اس کے ذریعے میرے دین کو تقویت عطا فرما. میں اپنے رب سے دعائیں کر کر کے یہ مانگتا رہا. جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، بڑے بڑے قبائل میری جان کے در پہ ہو گئے، تو میرے اصحاب ہی تھے جو پروانے کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے. اور لوگوں نے مجھے جھٹلایا، میری نبوت اور رسالت کی تکذیب کی، تو میرے صحابہ تھے جو میری رسالت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور میرے پیغام حق کے مبلغ بن کر یہ امن و عاشتی والا دین پوری دنیا میں پہنچانے والے تھے. جگہ جگہ میدان جنگ برپا کیے گئے، لوگ میری جان کے در پہ تھے. میرے صحابہ نے کٹھن مراحل میں قدم قدم پر میرا ساتھ دیا، میرے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. میرے لیے سب کچھ تن من دھن سے قربان کرنے کے لیے میرے صحابہ میدان عمل میں موجود تھے. تو یہ ساری باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہم سب کو چاہیے، یہاں کے حاضرین، مدنی چینل کے جملہ ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہو، سرکار سے پیار، سرکار کے پیاروں سے بھی پیار. امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی. آپ بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. پھر کہتے ہیں امہات المؤمنین و چار یار، سرکار کی ازواج مطہرات، حضور کے خلفائے راشدین، امہات المؤمنین و چار یار، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار ہے، غوث و خواجہ داتا اور احمد رضا سے بھی اور ہر ایک ولی سے پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، محبوب کے پیاروں سے پیار کے ساتھ ساتھ
ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا اور اس سے کنارہ کشی کرنا، یہ بھی علامات محبت میں سے ایک علامت ہے۔ الحمدللہ عز وجل ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں جو محبوب خدا ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کون ہے؟ جو محبوب خدا ہے۔ ان کا دشمن دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہے۔ ان کے دشمنوں سے محبت کے رشتے بڑھانے والا، دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا، یہ بھی سخت برا آدمی ہے۔ خود قرآن پاک نے ہمیں بد مذہبوں سے دامن بچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 113 میں ارشاد ہوا، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ ظالموں کی طرف نہ جھکو، تمہیں آگ چھوئے گی۔ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ یاد رکھیے اور خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ زندگی کا مقصد ہی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا حصول ہے۔ زندہ رہنا ہے تو ان کے بن کر رہیے۔ جب تک ان کے پیاروں سے پیار اور ان کے دشمنوں سے دل بیزار نہیں ہوگا، تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، للہ انصاف۔ اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، استاد، پیر کو گالیاں دے اور نہ صرف زبانی لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ یا اس کے بعد بنانے کو تعویلیں گھڑو گے؟ یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور ساتھ رہو گے؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تم میں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام نشان بھی لگا رہ گیا ہے تو اس بدگو کی صورت سے بھی نفرت کرو گے، اس کے سائے سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے۔ جو اس کے لیے بناوٹیں کھڑے، اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو اور اللہ واحد و قہار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرے پلے میں۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے۔ ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے تو واجب 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 لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان کے بدگو سے وہ نفرت و دوری اور غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا 1000واں حصہ بھی نہ ہو۔ جو تمہارے ماں باپ کو گالی دے تم اس کو برا بڑا جانو، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ادب ہو، ان کا گستاخ ہو اور ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والا ہو، تم آگے بڑھ بڑھ کر اس کو سینے سے لگاؤ، محبت کا ہاتھ بڑھاؤ اور دوستی کے پروانے اس کی طرف بھیجو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ذکر فرماتے ہیں، قرآن و حدیث ارشاد فرما چکے کہ ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، اور نمبر 2، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہان پر تقدیم۔ آئیے ان دونوں سعادتوں کو پانے کے لیے عاشقان رسول کی صحبت کو اپنائیں۔ ہفتہ وار اجتماع میں از ابتدا تا انتہا شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کریں۔ ہفتہ وار اجتماع میں مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی خدمت میں حاضری دے کر سنت سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہر ہفتے کو نماز عشاء کے بعد امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ 12ویں کے 12 مدنی مذاکرے، 11ویں کے مدنی مذاکرے، محرم کے مدنی مذاکرے، ان میں بھی عشق رسول کے جام بھر 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 کے پلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محبت کے تقاضے مزید ذکر کیے گئے،
ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ محبت رسول کے نور سے دل کو منور کرنے والوں کی بڑی پیاری ادا، بڑا پیارا انداز کہ وہ ہمہ وقت یاد محبوب میں گم ہوتے ہیں، اپنے پیارے آقا کی یاد، سرکار کا حسین چہرہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور، اور سرکار کے تصورات میں گم رہ کر اپنی زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، شاید اس طرح کی حالت ہے، سارا دن گزر جاتا ہے، پورا دن صبح سے لے کر شام تک کبھی زبان پر آقا کا نام ہی نہیں آیا، کبھی حضور کا ذکر ہی نہیں کیا، سارا دن گزر جاتا ہے، اپنے آقا کے رخ زیبا کا تصور ہی کبھی نہیں کیا، جبکہ عاشقوں کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ ذکر کرتے ہیں اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں جیڑا کسے دا عاشق ہوندا چرچے اسے دے کردہ، سو مکر بہانے کر کے مرنے اسے دے مردہ۔ محبت والوں کا یہ انداز ہوا کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کے تصور میں گم ہوا کرتے ہیں۔ آئیے صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھیں، آپ رات کا وقت سو رہے ہیں، سوتے میں یکدم آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے، اور اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں یہ آنسو کیوں نکلے، یہ یکدم خواب سے کیوں بیدار ہو گئے؟ عرفے کھڑی کہتے ہیں نا، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ انداز ہوا کرتے ہیں محبت والوں کے، اپنے آپ کو پوچھتے ہیں یہ تیری آنکھوں سے آنسو کیسے ہیں، یہ یکدم آنکھ کیسے کھل گئی؟ سوال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں امین تذکری جیران بزی سلامی مزجتدم عن جرام مقلات بدامی۔ سلم ببول کے درخت کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے ہیں نا، تو راستے میں سرکار ببول کے درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے ہیں۔ علامہ بصیری کہتے ہیں کیا تجھے ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب یاد آ گئے؟ کیا وہ محبوب یاد آ گئے جو اس درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے تھے، اور ان کی یاد نے تیری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے؟ پھر کہتے ہیں محبت الریح من تلقاء کاظمۃ او اومد الملک فی الظلماء من ادامی۔ کاظم، کاظمہ، یہ بھی مدینہ صحابہ کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کیا اس درخت کے نیچے آرام کرنے والے محبوب یاد آئے، یا شہر مدینہ کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے؟ ادم یہ مدینہ کا پہاڑ ہے، کیا ادم پہاڑ کی طرف بجلی چمکتی نظر آئی اور یاد مدینہ نے تجھے بیدار کر دیا، محبوب کی محبت نے تجھے بیدار کیا؟ یہ بتا، یہ تیری آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا اور یکدم بیدار ہو جانا یہ کس وجہ سے ہے؟ پھر کہتے ہیں فمالی عینیک ان کل تکففا ہماتا ومالی قلبک ان کل تستفق یہیمی۔ سمجھ نہیں آتی تیری آنکھوں کو کیا ہوا، اگر تیرا رونا اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لطف و کرم کو یاد کر کے اور ان کے ہجر و فراق میں نہیں، تو یہ بتا تیری آنکھوں کو کیا ہوا کہ اتنا زیادہ آنسو بہانے لگی؟ تو انہیں کہتا ہے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یہ اور جاری ہو جاتی ہیں۔ تیرا دل اتنا بے قرار کیوں ہو گیا؟ تو اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، تیرا دل اور زیادہ مچلنا شروع ہو جاتا ہے، اور زیادہ محبوب کی محبت میں تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیرے دل کو کیا ہوا؟ بار بار اسے کہتا ہے سنبھل جا، نہ تڑپ، تو وہ اور زیادہ غمگین ہو جاتا ہے۔ یاد محبوب میں تڑپنے والے علامہ بصیری کی آخری بات سنیے، ان کی کیفیات بتاتی ہیں محبت کیا ہے، ان کے یہ جذبات اور ان کی یہ قلبی کیفیات، یہ محبت کی علامت اور محبت کی نشانیاں ہمارے سامنے رکھتی چلی جا رہی ہیں۔ اس ذوق افزا بات کی روشنی میں آئیے ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں۔ آج کے دور کی اگر بات کریں نا، امیر اہل سنت کی شب زندہ داری، ان کی یاد محبوب میں آہوزاری اور دل فگاری کو تصورات میں لائیے۔ کتنے مواقع پر آپ نے امیر اہل سنت کو عشق رسول میں روتے دیکھا ہوگا، کتنے مواقع ایسے آئے ہوں گے امیر اہل سنت کو آپ نے عشق رسول میں تڑپتے دیکھا ہوگا۔ یہ ساری کیفیات بھی سامنے رکھیے، اور علامہ بصیری جس بات کو ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی سنیے۔ اَيَحْسَبُ الرَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ
ما بین منسجم منہ و مضطرمی، کیا عاشق یہ گمان کرتا ہے کہ بہتی آنکھ اور تڑپ سے دل کے ہوتے ہوئے وہ اپنے محبت کو چھپا لے گا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ جب کوئی نزاعی معاملہ ہوتا ہے نا تو عام طور پر دو گواہوں کی گواہی پر فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ دو گواہ گواہی دے رہے ہیں، یار اس کے حق میں فیصلہ کیوں نہ کروں؟ دو گواہوں نے گواہی دے دی نا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ محبت کے گواہ بھی دو ہوا کرتے ہیں، آنکھ، دل۔ یہ آنکھ جسے بار بار دیکھنا چاہتی ہے اور دل جس کے لیے بے قرار رہتا ہے، وہی اس کا محبوب ہے، وہی اس کا محبوب ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں کہتے ہیں یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا ہمیں تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ اے اللہ وہ آنکھ عطا فرما دے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں تڑپنے والی ہو، محبت میں بہنے والی ہو۔ اور امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ اور محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے نا، زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے، ہمہ وقت اس کا ذکر زبان پہ رہتا ہے۔ ہمیں محبت ہے سرکار سے، مجھے اپنے آقا سے محبت ہے، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، زبان اس کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ جائزہ لیجئے نا، کتنا سرکار کا ذکر آپ کی زبان پہ آیا، اپنی زندگی میں کتنا زیادہ سرکار کا ذکر کیا۔ محبت سرکار سے، دل کسی اور کے لیے تڑپتا ہے، پیار سرکار سے، اور شب و روز عالم تخیلات و تصورات میں کسی اور دنیا میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ پیار ادھر، چہرہ ادھر، محبت ادھر، دل ادھر، یہ کیسی محبت ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، آپ محبت رسول والے ہیں نا، آئیے کلام رضا میں محبت رسول کے جلوے دیکھیں۔ اب کسی طرف سے بھی شروع کر لیں، اعلیٰ حضرت کا کلام جگہ جگہ سے دیکھتے چلے جائیے، آپ کو عشق رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت تو ہم جیسوں کو نصیحتیں کرتے چلے جا رہے ہیں نا، کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ محبت کرنے والا چاہتا ہے جو بھی بات کرے میرے محبوب کی کرے، ہر زبان پر میرے محبوب کا ذکر ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ سرکار کا ذکر چھیڑتے چلے جاؤ گے، شیطان چھیڑتا چلا جائے گا۔ ہم نے شیطان کے خلاف جنگ چھیڑی نا، اور یہ نعرہ ہماری زبان پر آتا ہے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی نا۔ یہ جنگ جاری کب ہوگی؟ جب عشق رسول اور محبت رسول کے ترانے زبان پہ جاری ہوں گے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ میلاد کے مہینے میں عاشقوں کی زبان پہ آیا سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، اولا کی آمد۔ سرکار کا نام لیا، شیطان کو تکلیف ہوئی کہ نہیں؟ حضور کی میلاد کا پرچم لہرایا، شیطان کے چہرے پر بال آیا کہ نہیں؟ آیا نا۔ تو ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل۔ جو سرکار سے جلتا ہے نا، وہ آگ میں جل جائے تو اچھا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ سرکار دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کیا انداز ہے؟ رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے مالک میری امت کی مغفرت فرما۔ غاروں کی تنہائیوں میں امتی امتی۔ رات سرکار مصلی پر تشریف فرمائے، حدیث کے الفاظ حتی تبرمت قدما، سرکار کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے پیارے حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ میرے پیارے اتنی مشقت کیوں؟ سرکار کی زبان پر امتی امتی کی صدائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ سرکار کی وہ حسین عادت سامنے رکھیے اور حضور کا ذکر خیر کرتے چلے جائیے، سرکار کا ذکر خیر کرتے چلے جائیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کتنے پیارے انداز میں محبت رسول کے جام بھر بھر کے ہمیں پلائے۔
یہ عاشقوں کا انداز ہے نا. کلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بات سرکار کی ہو رہی ہے نا، تو عرض کرتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا ہے؟ کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. محبت کرنے والا محبوب کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے، اور یہ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا رشتہ اپنے محبوب سے ٹوٹ جائے. کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. پھر کہتے ہیں ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. کتنا پیارا درس دیتے چلے جا رہے ہیں. یہ دل مانا کہ ضعیفی آ گئی، نکاہت آ گئی، کمزوری آ گئی، تھکاوٹ کا احساس بھی ہونے لگا. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. تو آئیے ہم بھی اسی اعلی حضرت امام اہل سنت کے عطا کردہ مشن کو جاری رکھتے ہوئے یہی تمنا لے کر اٹھیں کہ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. سرکار کے رستے پر چلنا شروع کر دیجئے، محبوب کی اطاعت کی طرف آ جائیے، سرکار کے طریقے کو اپنانے کا ذہن بنا لیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں کو عطا کرتے چلے جائیے، اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کرنے کا ذہن بنا لیجئے. محبت کرنے والوں کی یہ تمنا ہوا کرتی ہے نا، وہ تو یہ التجائیں کرتے نظر آتے ہیں کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. چلتا ہوں تو اس انداز سے کیوں نہ چلوں، دیکھنے والوں کو محبوب کی چال یاد آ جائے. میری بول چال اس طرح کی کیوں نہ ہو کہ جب میں بولوں تو سننے والوں کو محبوب کے میٹھے بول یاد آ جائیں، اور میرا چال چلن اتنا نفیس، اتنا عمدہ اور اتنا پاکیزہ کیوں نہ ہو جائے کہ دیکھنے والا دیکھے اور دیکھتے ہی یہ کہے اس سرکار کا غلام جا رہا ہے، محبوب کا غلام جا رہا ہے. تو آئیے سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے کا ذہن بنا لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ حاصل کرتے چلے جائیں. امیر اہل سنت ایک عظیم عاشق رسول، وہ عظیم عاشق رسول کہ پوری دنیا کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں لانے والے، نہ جانے کتنے بے ایمانوں کو ایمان والا بنایا، کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا، کتنے بے عملوں کو عمل کی طرف لے کر آئے، اور کتنے عشق رسول سے نا آشنا جن کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے میرے شیخ طریقت نے. امیر اہل سنت کی طرف سے بھی جو صدا بلند ہوتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا جذبہ دیجئے نا، ہم سنتیں عام کریں، دین کا کام کریں، سارے کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے کامیابی کا ذکر فرمایا نا. کامیابی کہاں ہے؟ ہم جتنے حاضر ہیں نا یہاں کے حاضرین، مدنی چینل کے جملہ ناظرین، سارے کے سارے کامیابی کے طالب ہیں. ہر کوئی یہ چاہتا ہے جس طرف قدم بڑھاؤں کامیابی مل جائے، آگے بڑھوں کامیابی میرے قدم چومے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے. تو آئیے قرآن سے پوچھیں کامیابی کہاں ملے گی. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ترجمہ کنز الایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. بڑی کامیابی کسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا. ترجمہ دوبارہ سنیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. آئیے بڑی کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں. دنیا میں اطاعت سے روگردانی کرنے اور بائیں راہ اپنانے والوں کا انجام خود قرآن نے بیان کیا. جو سرکار کے طریقے سے روگردانی کرتا ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑتا ہے. پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا. ترجمہ کنز الایمان، جس دن ان کے منہ الٹ کر جہنم کی آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے
کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اطاعت کرنے والا کامیاب ہوا، فرما برداری کرنے والا کامیاب ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے والا کامیاب ہوا، اور نافرمانی کی راہ کو اپنانے والا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے روگردانی کرنے والا، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن ان کے منہ الٹ الٹ کر جہنم کی آگ میں جب تلے جاتے ہوں گے، اس وقت ان کی زبان پہ ہوگا اے کاش اللہ کا حکم مانا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نا ہم سارے کے سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں کوشاں ہو جائیں۔ تو آپ سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی والے بن کر جئیں گے؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تادم عزیز رہیں گے، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کیا کریں گے۔ اسی طرح مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا فرمائے، مدنی انعامات بصورت سوالات، یہ 72 سوالات ہیں عام اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، مدارس المدینہ کے طلبہ کے لیے 40 ہیں، جامعات المدینہ کے طلبہ کے لیے 92 مدنی انعامات ہیں۔ یہ مختلف شعبہ جات کے لیے مختلف مدنی انعامات امیر اہل سنت نے عطا فرمائے۔ یہ مدنی انعامات کا رسالہ آپ میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے اس کی زیارت کی ہوگی، جنہوں نے زیارت نہیں کی وہ ابھی اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ یہ 72 مدنی انعامات کا رسالہ امیر اہل سنت نے عطا فرمایا، یہ اپنی اصلاح کا ایک بہترین طریقہ، مکتبۃ المدینہ کے کسی بھی بستے سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو چاہیے یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے، روشن قبر کے لیے، قیامت کے دن نور حاصل کرنے کے لیے، قیامت کے دن کی عزتیں پانے کے لیے ہر جان کو چاہیے یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر جان کو چاہیے یہ دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ دیکھنا کیسے ہے؟ امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات کا رسالہ عطا فرمایا، اس میں 72 سوالات، ہر سوال کے نیچے روزانہ کا ہاں نہ میں جواب دینے کی صورت۔ کیا آج آپ نے یہ کام کیا؟ کیا آج آپ نے یہ کام کیا؟ کیا اس مدنی انعام پر عمل کیا؟ یہ سارے کے سارے مدنی انعامات الحمدللہ اس میں موجود ہیں، ان کو پڑھیں گے نا تو پڑھنے سے بھی انشاءاللہ عمل کا جذبہ ملے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک